اور پاپی لوگوں کے بیچ میں اور خدا کی مرضی کے مطابق نہ جینے والے گنہگار لوگوں کے بیچ خدا کی مرضی کے مطابق چلنے والے اس گھرانے کو اور ہر کاموں میں برکت ملنی چاہیے نا، اور جو دعا کرتے ہیں اور وہ روحانیت میں آگے بڑھتے ہیں اور خدا کا خوف رکھتے ہیں اور بنا کسی کمی کے اس گھرانے کو رہنا چاہیے۔ لیکن سنیے، گنہگار لوگوں کے بیچ خدا کا خوف رکھنے والا گھرانہ اور خدا کے مرضی کے مطابق چلنے والا یہ گھرانہ، اور وہ کچھ تکلیفوں سے گزر رہے تھے۔ کیا تھی وہ تکلیف؟ ان کو اولاد نہیں تھی، اور اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی نام نہیں تھا، اور منوہا کی بیوی کو اور کیا نہیں تھا، اس کے پاس اولاد نہیں تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ عموماً ہم اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اگر ہم اچھی طرح سے جئیں تو اور خدا کی مرضی کے مطابق چلنے سے، اس کی مرضی پوری کرنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ سوچتے ہیں، اور تب بنا کسی گھٹی کے اور کمی کے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے، تکلیفیں نہیں ہوں گی اور کوئی بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، اور خدا کی مرضی کے مطابق اگر ہم جئیں تو کچھ بھی تکلیفیں ہمیں نہیں آئیں گی۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، اور ان سب کو آپ مت مانیے، کیونکہ خدا کا کلام اس طرح سے کہتا ہے۔ راست بازوں پر بہت سی مشکلات آتی تو ہیں، لیکن خدا ان کو ان سب سے آزاد کرتا ہے۔ آج آپ اچھی طرح سے خدا کی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں کیا؟ اس کے کاموں کو کر رہے ہیں تو سنیے، اور تب ابلیس آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کرے گا، اور دہاڑنے والے شیر کی طرح شیطان ہر وقت کس کے پیچھے گھوم رہا بتائیے؟ اور کیا سنیما ہال کے پیچھے بتائیے؟ بار اور ریسٹورنٹ کے پیچھے بتائیے؟ کسے پھاڑ کھانے کے لیے، کسے ناش کرنے کے لیے؟ جو لوگ خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کی گواہی بن کر اپنا زندگی بسر کر رہے ہیں، شیطان ان پر حملہ کرے گا۔ اور مرے ہوئے جانوروں کا کوئی شکار نہیں کرتا، جو زندہ ہیں انہی کا شکار کیا جاتا ہے، اور ہم اور آپ خداوند میں زندہ ہیں، اس طرح سے شیطان ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آزمائشوں کی وجہ یہی ہے، دکھ اور تکلیفوں کی وجہ یہی ہے، اور کئی طرح کی تکلیفوں کی وجہ تو یہی ہے۔ غور سے سنیے، آپ روحانی شکل میں اور کلام کے مطابق زندگی جی رہے ہیں کیا؟ اور دعا کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں کیا؟ تو یاد رکھیں، تکلیف آئیں گے اور پریشانیاں بنی رہتی ہیں، لیکن سنیے، ان سب سے خدا آپ کا کیا کرے گا بتائیے؟ چھٹکارا دے گا، اور خدا ان تمام تکلیفوں سے آپ کو چھٹکارا دے گا۔ ان کی زندگی میں یہی ہوا، ان کے اولاد نہیں تھی، اور وہ بڑے شرمندہ ہو رہے تھے اور اپنی تکلیف کو کسی کو بتا نہیں پاتے تھے، اور ان تکلیفوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا تھا۔ آج ہمارے درمیان کوئی ایسے پائے جاتے ہیں کیا؟ ہم روحانی شکل میں اچھی طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اپنی تکلیفوں کو ہم کسی سے بیان نہیں کر سکتے۔ ان تکلیفوں کو خدا نے کیوں اجازت دی ہے نہیں معلوم، لیکن ہم ان تکلیفوں کے بارے میں اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، اور کوئی ان باتوں کو دور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایسی تکلیفوں سے کوئی گزر رہے ہیں کیا؟ اور ہماری تکلیفوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ ایسے حالاتوں سے آپ گزر رہے ہیں کیا؟ تو خدا نے مجھے یہاں بھیجا ہے آپ سب سے یہ کہنے کے لیے۔ کیا کہنے کے لیے؟ جن تکلیفوں سے آپ گزر رہے ہیں، ان تکلیفوں کو خدا دور کرنے کے لیے، اور وہ تیار ہے یہ بتانے کے لیے خدا نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ نام نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، اس دن اس گھرانے میں یہ تکلیف تھی۔ اب تیسری بات میں آپ کو بتاؤں گا، قضات اس کا 13واں باب اور پہلی آیت۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فرشتوں کے ہاتھ میں کر رکھا۔ اس بات کو ہم پھر سے پڑھیں گے، بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پہلے انہوں نے اسی طرح سے زندگی بسر، کس طرح سے؟ خدا کے خلاف بدی کی، اور پہلے ہی انہوں نے غلط کاموں کو کیا، اور پہلے ہی انہوں نے گناہ کے کاموں کو کیا۔ اور پھر سے یہ بات کلام میں کتنی بار لکھی ہے، آئیے دیکھیں گے۔ اور تیسرا باب 12ویں آیت، کچھ خاص باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ تب اسرائیلیوں نے، اسے سب لوگ پڑھیے، تب اسرائیلیوں نے، اور تھوڑا زور سے پڑھیے، اسرائیلیوں نے پھر سے خدا کی نظروں میں بدی کی۔ ٹھیک ہے، اب چوتھا باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے۔ وہاں پر لکھا ہے، اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر سے خداوند کے حضور بدی کی۔ پھر اب ہم 10واں باب اس کی 6 آیت پڑھیں گے، 10:6۔
तब बनी इसराइल ने फिर से तब खुदाबंद के हुजूर बदी की। बनी इसराइल क्या खुदा से डरते थे? क्या खुदा का खौफ उनमें था? और वो जो कर रहे थे वो गलत है, वो ऐसा ख्याल नहीं कर रहे थे। और वो जो गलत कामों को कर रहे थे, खुदा उनको देखता था। ये कलाम में लिखा हुआ है। और वो लोग खुदा की नजरों में, किसकी नजरों में? इंसानों की नजरों में नहीं। और अमूमन हम इंसानों की नजरों से नहीं गिरते हैं। और जब लोग ये देखते हैं कि आप बुरा और गुनाह की बात नहीं करते हो, मैं आपसे एक सवाल चाहता हूं, सुनिए। बचपन में मैंने कुछ चुराया, हाँ, बालकपन में मैंने कुछ चुरा लिया। और बाप की जेब से पैसा निकालना वो चोरी में शामिल है। और बहनों सुनो, शौहर की जेब से पैसा निकालना वो भी चोरी होती है। मैं सिर्फ तमसील दे रहा हूं। और आप में से कितनों ने इस तरह चोरी की है? अपना हाथ उठाइए। और यहां पर तो बहुत सारे ईमानदार लोग, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, क्या चोरी नहीं की है? वही बड़े चोर हैं। ठीक है, अभी आपने हाथ उठाया। मैं एक और सवाल पूछता हूं, आप चोरी करते वक्त कभी पकड़े गए क्या? और चोरी करते वक्त हम पकड़े गए, ऐसा कहने वाले अपने हाथ उठाइए। और बहुत सारे भाइयों ने अपना हाथ उठाया था। इसका मतलब अभी तक एक बार भी आप पकड़े नहीं गए। फिर तो आप पुराने चोर हो। और मैं सही कहता हूं ना? जो चोरी करते वक्त पकड़े जाते हैं वे अमूमन बड़े चोर नहीं हैं, वो बड़े चोर नहीं होते हैं। लेकिन जो चोरी करते वक्त पकड़े ना जाए वही पुराने चोर होते। और कई लोग चोरी करने के बाद भी पकड़े नहीं जाते। मैं ये सही कह रहा हूं ना? आपने बुरा काम किया है या नहीं? अब आप बताइए, हमें से कौन है जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है? और कोई है तो अपना हाथ उठाइए। ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई गलत काम ना किया हो? राइट। आप सब ने गलत काम तो किया है। तो आप पकड़े गए क्या? और पकड़े गए क्या? बताइए। नहीं पकड़े गए। क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि आप पुराने और बड़े मंझे हुए गुनहगार हो। मेहरबानी से सुनिए, लोगों ने आपको नहीं पकड़ा इसलिए, और वो सोचते हैं कि आप अच्छे शख्स हैं। और लोग आपको पकड़ नहीं पाए और वो आपको देखकर सोचते हैं कि आप रूहानी हो। और लोग आपको पकड़ नहीं पाए और वो आपको देखकर सोचते हैं कि आप नेक शख्स हो और आप पकड़ में ना आने वाले बड़े गुनहगार हो। लेकिन आपने जो गलत काम किए हैं उन सबको किसने देखा? और खुदा ने देखा। अब गौर से सुनिए, बनी इसराइल ने किसकी नजरों में बदी की? खुदा की नजरों में। आप सोच रहे होंगे भाइयों बहनों, और मैंने जो गलत काम किया किसी ने देखा भी नहीं होगा, और जो गलतियां मैंने की हैं शायद किसी को पता भी नहीं चले, और मैंने जो गलतियां की हैं मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं बड़ी अच्छी तरह से बच रहा हूं। और इस तरह आप सोचते होंगे गलत काम करते वक्त शायद लोगों ने आपको नहीं देखा होगा और आप पकड़े नहीं गए। अब सुनिए, और वो आपको देखेंगे या उन्होंने आपको देखा। और बनी इसराइल ने जब गुनाह किया था तब खुदा ने उनको देखा, और ये समझकर वो चुप रहे क्या? और अगर आप गलत काम करते हुए लोग आपको देखेंगे तो वो चुप रहेंगे क्या? और बताइए, चुप रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, वो आपके जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे। और जब एक लड़की अपने माशूक के साथ, और उस वक्त दूसरे लड़के ने उसकी तस्वीर को बना लिया, और वो लड़की अपने माशूक के साथ गलत काम में थी और दूसरे लड़के ने उसकी तस्वीर को ले लिया, और बाद में उस लड़के ने उस तस्वीर को उस लड़की को दिखाया और उसको डराने लगा कि मैं इसको इंटरनेट पर डाल दूंगा। और वो कहने लगी कि तुम मेरी रुसवाई मत करो। वो कहता मैं कुछ नहीं करूंगा। और उसने कहा मैं जो कहूं तुम वैसा करना है। और मालूम है इसके बाद वही हुआ। इस लड़के ने जहां कहा वो लड़की वहीं चली गई, और उस लड़के ने जैसा जैसा गलत करने के लिए कहा उस लड़की ने वैसा ही किया, और उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लड़की गुनाह करते वक्त पकड़ी गई। लोग अगर पकड़ते हैं तो इस तरह से, और जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। गौर से सुनिए, और जिन्होंने कोई गलती नहीं की, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वो पाक। खुदावन अगर आपको गुनाह करते देखे तो, और वो आपको दिमागी परेशान नहीं करेगा, वो सीधे दोज़ख में डाल देगा और फिर तुम जलते रहोगे। और उस दिन जब बनी इसराइल ने बदी की थी, मैं फौरन ही अब इन बातों को बताऊंगा। सुनिए, तीसरे बाब में देखते हैं क्या हुआ। कुज़ात की किताब 3 बाब
7 اور 8 آیت۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند اپنے خدا کو بھول کر بالیم اور یسیرتوں کی پرستش کرنے لگے۔ اس لیے خداوند کا قہر اسرائیلیوں پر بھڑکا اور اس نے ان کو مسوپتامیہ کے بادشاہ کوشن رساتیم کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ سو وہ 8 برس تک کوشن رساتیم کے متی رہے۔ کتنے برس تک اور کتنے سال؟ جب بنی اسرائیل نے بدی کی تھی تب خدا نے ان کو یہ سزا دی۔ بھائیو اور بہنوں، میری بات کو آپ غور سے سنیے۔ میں جس کی خدمت کرتا ہوں وہ خداوند خدا ہے اور وہ پاک ہے، اور اس کے بچے اگر ہم گرے ہوئے اور برے کاموں کو کریں گے تو لوگ آپ کو غلط کاموں کو کرتے ہوئے دیکھ نہیں پائیں گے، اور خدا آپ کے ہر ایک غلط کاموں کو دیکھتا ہے۔ اور پھر بھی اگر بنا ڈرے آپ گناہ کے کاموں کو کرتے رہیں گے تو خدا آپ کو سزا دے گا۔ اور اس دن خدا نے بنی اسرائیل کو 8 برسوں تک دشمن کے ہاتھ میں کر دیا، ان کو سزا دی۔ اور تب انہوں نے کیا کیا؟ وہ روئے، اے خدا اس غلامی سے ہم کو بچا لے، اور تب ان کو بچا لیا۔ اور چھٹکارے کے بعد وہ چپ رہ سکتے تھے نا، پھر سے انہوں نے غلط کام کیا، اور ان باتوں کو اب ہم پڑھیں گے۔ آئیے دیکھیں گے 12ویں آیت۔ بنی اسرائیل نے پھر خدا کی نظروں میں بدی کی۔ 14ویں آیت۔ سو بنی اسرائیل 18 برسوں تک مواب کے بادشاہ ازلون کے متی رہے۔ 18 سال۔ اس سے پہلے کتنے سال؟ 8 سال۔ بھائی اور بہنوں، آپ غور سے سنیے۔ روحانی زندگی میں آپ کو یہ جاننا چاہیے۔ کیا جاننا چاہیے؟ اور میں بتاتا ہوں، سنیے۔ انہوں نے گناہ کیا تھا اور تب خدا نے انہیں سزا دی۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ اور تب انہوں نے خدا سے معافی مانگی اور پھر خدا نے انہیں معاف کیا، اور جب خدا نے انہیں معاف کر دیا تو ان کو چپ چاپ رہنا تھا، لیکن انہوں نے پھر سے گناہ کے کاموں، اور خدا نے ان کی سزا کو بڑھا دیا۔ 18 سالوں تک خدا نے سزا دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آئیے دیکھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 4 باب، 1 آیت۔ اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی۔ 3 آیت۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 سالوں تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا۔ کتنے سالوں تک؟ 20 سالوں تک۔ اور ٹھیک ہے، آخر میں اس کا 13واں باب اور 1 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 سالوں تک 40 سال۔ اب کتنے سال؟ آج بہت سارے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، بڑی باتوں کو کہتے ہیں، اور یہ تو فضل کا وقت ہے، اس لیے خدا ہمیں معاف کر دے گا۔ غور سے سنیے، ہمارا خداوند وہ پاک خدا ہے جو پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں بھی وہ خداوند پاک ہی ہے، اور اس کی پاکیزگی میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں آتا۔ اور صرف پرانے عہد نامے میں خدا سزا دے گا، نئے عہد نامے میں اور سزا نہیں ملے گی؟ ویسا نہیں ہے، کیونکہ پہلے وہ بھی خدا کے لوگ تھے اور ہم بھی اب خدا کے لوگ ہیں۔ اور خدا کا کلام اس طرح سے کہتا ہے کہ خدا جن سے محبت کرتا ہے ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ یہ پرانا اور نیا عہد نامہ دونوں کے لیے ہے، اور میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنیے۔ اور پرانے عہد نامے میں اس برے کے خون سے لوگوں کے گناہ دھوئے گئے، لیکن نئے عہد نامے میں ایک پاک اور مقدس خون کی معرفت خداوند نے ہمارے گناہوں کو دھو دیا ہے، اور اس قیمتی خون سے ہمیں قیمت چکا کر خرید لیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں سنبھل کر زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اور اس وقت بنی اسرائیل کو یہ عادت پڑ گئی تھی کہ وہ گناہ کرتے تھے اور بعد میں توبہ کرتے تھے۔ ہمارے درمیان ایسے ہیں کیا؟ آپ گناہ کرتے ہیں اور خدا کے پاس آ کر توبہ کرتے ہیں، اور پھر سے آپ غلطی کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں۔ خدا، میں نے پھر سے غلطی کی، ایسے کوئی ہے کیا؟ اس وقت بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا تھا، اور انہوں نے جب گناہ کیا خدا نے ان کو سزا دی۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور خدا نے ان کو معاف کیا، اور اس کے بعد وہ چپ رہے کیا؟ پھر سے انہوں نے غلطی کی، تب خدا نے کتنے سال ان کو سزا دی؟ 18 سال۔ 18 سال سزا ملنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اور پھر سے انہوں نے توبہ کی اور خدا نے ان کو معاف کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر سے گناہ کے کاموں کو کرنا شروع کیا، اور پھر خدا نے کیا کیا؟ 20 سالوں کی سزا۔ یہ سزا بڑھ رہی تھی یا نہیں؟
سنیے بھائی اور بہنوں، مہربانی سے اس طرح سے نہ سوچیے۔ ہم ہر وقت گناہ کرتے رہیں گے اور خدا کے پاس جا کر ہم توبہ کر لیں گے اور خدا ہمیں معاف کر دے گا اور ہمیں سزا نہیں ملے گی، ایسا مت سوچیے۔ اور اس دن گناہ میں جو عورت پکڑی گئی تھی، اس کو حضرت عیسیٰ مسیح نے کہا کہ عورت، کیا کسی نے تجھے سزا نہیں دی؟ اس لیے میں بھی تجھے سزا نہیں دیتا۔ اور حضرت عیسیٰ کہتے کہ میں بھی تجھے سزا نہیں دیتا، جا لیکن پھر سے گناہ مت کرنا۔ کیوں اس طرح سے؟ پھر سے اگر وہ گناہ کرے گی تو اسے دوگنی سزا ملے گی۔ اس لیے 38 سال کے ایک بیمار کو حضرت عیسیٰ نے شفا بخشی، اور جب وہ شخص ہیکل میں نظر آیا اور تب آپ نے فرمایا، دیکھ تو ٹھیک ہو گیا ہے، اور پھر سے گناہ مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی بھاری بیماری تجھ پر آ جائے۔ آپ کو معاف کیا گیا ہے، اور معافی ملنے کے بعد اگر آپ پھر سے گناہ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی آفت تم پر آئے گی۔ آج میں آپ سے ایک سوال معلوم کرتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میرے گناہ دھل گئے، خدا نے مجھے معاف کیا ہے؟ ایسا کہنے والے اپنے ہاتھ دکھائیں گے کیا؟ اور میرے گناہ دھل گئے، خدا نے مجھے معاف کیا، ایسا کہنے والے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے۔ آپ مہربانی سے سنیے، آپ کو معافی ملی، خدا نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن پھر سے اگر آپ گناہ کی زندگی میں جاتے ہیں تو آپ بتائیے پھر کیا ہوگا؟ اور تب دوگنی سزا آپ کو ملے گی۔ اس دن انہوں نے کیا کیا؟ گناہ کیا، اور خدا سے انہوں نے معافی مانگی، اور معاف ہونے کے بعد پھر سے انہوں نے پاپ، اور ایک شخص نے کتے کی پونچھ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میں ایک پائپ لگا دی، اور کتے کی دم میں اس نے اس نلی کو لگا دی۔ 1 سال تک کتے کی پونچھ میں پائپ لگانے کے بعد وہ خیال کرنے لگا اب اس کی پونچھ شاید سیدھی ہو گئی ہوگی، اس طرح 1 سال کے بعد اس نے نلی کو کتے کی پونچھ سے، اور جب وہ آہستہ سے نکال رہا تھا اور بڑی آہستہ سے نکالنے کے بعد پھر سے اس کی پونچھ ٹیڑھی ہو گئی، کیونکہ اس کی پونچھ پہلے سے ہی ٹیڑھی تھی۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹیڑھی زندگی کو جی رہے ہیں، اور خدا کا ترس تو کافی ہے، وہ معاف کرتا ہے، یہ کافی ہے، وہ ہمیں معاف کر دے یہ کافی ہے، لیکن پھر سے ہم ٹیڑھی زندگی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر سے گناہ کرنے کے لیے آپ دوڑتے رہتے ہو۔ آپ چھٹکارا ملنے کے بعد بھی پھر سے غلط کاموں کو کرنے جاتے، اور آپ کو معافی ملتی ہے، استباغ لیتے ہو، اور پھر سے بار اور ریسٹورنٹ میں چلے جاتے، اور آپ کو معافی ملی، آپ نے استباغ لیا اور خدا کے لیے اچھی گواہی جی رہے تھے، پھر سے آپ غلط رشتوں کو بناتے، غلط لوگوں کے ساتھ گھومتے ہو، آپ نیٹ کیفے میں جا کر بیٹھتے ہیں، ہر وقت آپ اپنے موبائل میں بری اور گندی تصویروں کو دیکھتے ہو۔ ان باتوں کو سننے والے بھائیوں بہنوں، میں جاننا چاہتا ہوں، خدا چپ رہے گا کیا؟ اگر آپ اس طرح سے خدا کے خوف میں نہ رہ کر اپنی مرضی کے مطابق کریں گے تو کیا خدا چپ رہے گا؟ آپ کی مرضی کے مطابق کریں گے تو کیا خدا چپ رہے گا؟ اس دن بنی اسرائیل کو دیکھیں، انہوں نے پھر سے خدا کی نظروں میں برائی کی، اور تب خدا نے کیا کیا بتائیے؟ انہیں 40 سال دشمنوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور یہ 40 کس بات کو بتاتا ہے معلوم ہے؟ یہ مکمل ہونے کو بتاتا، پوری طرح سے ان کو دشمنوں کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ بھائیو اور بہنوں، خبردار، آپ نے نجات پائی ہے تو، اور آپ نے اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، اور جس طرح حضرت المسیح نے، ویسے ہی تم نے استواق سے ایک نئی زندگی کو پایا ہے، اور اب خدا کے نام کی آپ گواہی دیتے ہیں اور عشائے ربانی میں شامل ہوتے ہیں، اور اس طرح سے کر کر آپ پھر سے گناہ کرتے ہو تو، اور کتا جس طرح سے واپس الٹی کی طرف جاتا ہے، ویسے ہی اگر آپ پھر سے گناہ کو، اپنی پرانی عادتوں کو اور نیچتا کو، برائیوں کو پھر سے اگر آپ کریں گے تو خدا آپ کو سزا دے گا۔ اور بنی اسرائیل کو خدا نے سزا دی، 40 سالوں تک ان کو سزا ملی، کیونکہ انہوں نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا، اور خدا سے ڈرنا چھوڑ دینا کہ وہ کچھ نہیں کرے گا، ہم اپنی مرضی کے مطابق جی سکتے ہیں، وہ ایسا خیال کرتے تھے۔ ہمارے درمیان کوئی ایسے ہیں کیا جان بوجھ کر گناہ کے کاموں کو کرنے والے، اپنے گناہ کے کاموں سے جسم کو ناش کرنے والے، اور اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے وقتی طور کے گناہ کی زندگی کے لیے اپنے بدن کو ناش کرنے والے کوئی ہیں کیا؟ بنی اسرائیل کی طرح خدا کا ڈر ماننا چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق چلنے والے کوئی ہیں کیا؟ اور جو اپنی مرضی کے مطابق جیتے ہیں، کیا خدا انہیں سزا نہیں دے گا؟ بتائیے، وہ ضرور سزا دے گا۔ تو بھائیوں بہنوں، خبردار، اور آپ کے گناہ کے کام آپ کی زندگی کو برباد کرنے سے پہلے، آپ جس گناہ کو کرتے آ رہے ہو، جس گناہ کو آپ چھپا رہے ہو، اس سے پہلے کہ وہ آپ کا ناش کرے، آج آپ
خدا کی حضوری میں آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے۔ خدا، میں اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دوں گا اور اب سے اچھی طرح سے میں اپنی زندگی کو بسر کروں گا۔ اور اس طرح سے خدا سے آپ دعا کریں، ایسا نہ ہو کر اور خدا کچھ نہیں کہے گا ایسا سوچ کر اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ زندگی کو بسر کریں گے ایک دن ضرور آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑی۔ اس بات کو مت بھولیے، کوئی نام نہیں ہے، پھر بھی وہ عورت خدا میں امید رکھتی تھی اور وہ اچھی طرح سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان کو اولاد نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے خدا کو نہیں چھوڑا۔ دوسری طرف ان لوگوں کے پاس کیا نہیں تھا؟ ڈر نہیں تھا۔ کس کے لیے ڈر نہیں تھا؟ اور خدا کے لیے ان کو کوئی ڈر ہی نہیں تھا، وہ اپنی مرضی کے مطابق جی رہے تھے۔ آج ہمارے درمیان ایسے ہیں کیا جو کسی سے ڈرتے نہ ہوں؟ تو خدا آج آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کس سے اس لیے نہیں ڈرتے ہو کیونکہ میں آپ کو سزا نہیں دیتا، اس لیے تم یہ خیال کرتے ہو میں کچھ نہیں کروں گا اور تم یہ سوچتے ہو کہ میں چپ چاپ رہوں گا۔ نہیں، میں تمہیں سزا دوں گا اور میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے تمہیں سزا دینے کے لیے، اور سزا دینے سے پہلے میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں اور تم معافی مانگو گے۔ ایسا کہہ کر مانگو گے کیا؟ آئیے ہم دعا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے ہمارے پاک اور پیارے خداوند، کوئی نام نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ 3 باتیں قضات اس کے 13ویں باب سے ہم نے سیکھا ہے، اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے، ان کی نظروں میں عزت پانے کے لیے، اور اس طرح سے آج لوگ اپنے نام کو بنانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور خداوند جب آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور برکتوں کو آپ ہی دیتے ہیں تو ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم دنیا میں نام کمائیں۔ اس کے لیے ہمیں پاکیزگی چاہیے، ان باتوں کے لیے روحانیت چاہیے، ہمیں ایک اچھا سلوک چاہیے، آپ کے ساتھ ہمارا ایک اچھا رشتہ ہونا چاہیے۔ اے خدا، آج جو آپ کی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں آپ انہیں دیکھ رہے ہیں اور انہیں برکت دیں گے۔ دوسرا، کئی بار ہم نیکی سے اپنی زندگی بسر کرنے پر بھی ہماری زندگی میں دکھ تکلیفیں آتی ہیں، اور اس حوالے کو لیں کہ منوہا اور اس کی بیوی اچھی طرح زندگی بسر کرتے تھے، پھر بھی وہ بڑی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں۔ اے خدا، ہمارے درمیان اگر کچھ ایسے ہو تو، اور جو لوگ آپ کی مرضی کے مطابق نیکی کی راہوں پر چل کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر وہ کچھ بڑی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزر رہے ہوں تو، اور میں ایسے لوگوں پر ترس کھاؤں گا، آپ نے وعدہ کیا ہے۔ اے خدا، آپ ان کو چھو لیجئے، ان کے گھر کی جو بھی ضرورتیں ہوں آپ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دیجئے۔ تیسرا، بنی اسرائیل نے خدا کا ڈر ماننا چھوڑ کر پھر سے غلط کام کیے، اور تب کیا ہوا؟ انہیں بہت بڑی سزا ملی، ان کو معاف کر دیا گیا تھا، پھر سے گناہ کی سزا ملی۔ اے خدا، ہم معافی ملنے کے بعد بھی اور آپ سے ڈرنا چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق ہم جینا شروع کریں گے تو، اور گناہ کے کاموں کو پھر سے اگر ہم کریں گے تو، اور آپ سے معافی ملنے کے بعد پھر سے اگر ہم غلط کاموں کو کریں گے تو آپ ہمیں سزا دیں گے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو صحیح رکھتے ہیں۔ اے خدا، وہ سزا ملنے سے پہلے آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں، اور اس آواز کو سن کر آج جتنے لوگ اپنی زندگیوں کو آپ کو سونپتے ہیں اور آپ سے دعا کر رہے ہیں، اے خدا ان سب کو آپ برکتیں دیں، اور جن برے کاموں کو وہ چھوڑ نہیں پاتے ہیں ان برے کاموں سے انہیں چھڑائے۔ خدا، اب سے آپ کو خوش کرنے والی ایک زندگی دیں، اپنی گواہی ہم کو بنا لیجیے، عیسیٰ المسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ کلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔